درود پڑھے آل محمد کی ذات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک وعلی آبائہ فی ہذہ ساعۃ وفی کل ساعۃ ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عین حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد وعجل فرجا یقائم آل محمد۔ میرا مالک ہم سب کا اس پاک ذکر میں آیا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آمین بلند آواز سے کہیے گا، قبولیت کی رات ہے۔ جو بندہ جس نیت سے اس ذکر میں آیا بیٹھا ہے، جو دعا اپنے دل میں لے کے بیٹھا ہے، میرا مالک تمام کی حاجات کو پورا فرما۔ اپنی اپنی دعاؤں کی مستجابی کے لیے، بیمار مومنین کی صحت یابی کے لیے، تنگ دست مومنین کے وسعت رزق کے لیے، اپنے اپنے مرحومین اور شہدائے ملت جعفریہ کے بلندی درجات کے لیے، خصوصاً منتقم آل محمد وارث ابن حسین ضامن نسل مصطفیٰ ضمانت نسل محمد حقیقی آیت اللہ، حقیقی آیت اللہ العظمیٰ حجت الاسلام امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ اللہم صلی اللہ۔ بسم اللہ۔ آج کی رات کے صدقے مولا آپ کے بیٹے کو صحت یاب فرمائے۔ ایک دفعہ درود بلند آواز سے پڑھ لیجیے۔ سب سے پہلے آج کی صفحہ انتظار، اس یادگار غدیر اور اس سرات عشق پر حاضر منتظرین و موالیان ولی حق کہ دلوں کے سلیمانی تخت پر مسند نشین ولایت ولی حق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار رہوار حجت الہیہ کی حیثیت سے موجود ہے، کہ کائنات کا وہ مولا اپنے رخ سے حجاب وحدت ہٹائے اور اپنے دونوں قدم کعبہ کی چھت پہ رنجا فرما کے اس کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب۔ آئے آپ جی ہیں جی، سلامت رہیں۔ کوئی خطابت کا دعویٰ تو ہے نہیں، اپنا گھر ہے، بانی کی حیثیت سے حاضری ہے، بس آپ احباب سے دعا لینے کے لیے حاضر ہوں۔ اور جب سے میں مذہب محمد و آل محمد کا طالب علم ہوں، 4 سال سے دہلیز ابو تراب پہ خیرات علم کا سجدہ ادا کیا ہے، اور 4 سال خیرات علم کا سجدہ اس لیے ادا کیا کہ اس منبر پہ حاضر ہو کے ماتمیوں کو بتایا جائے کہ علی نہ چھوڑنا ورنہ سزا جہنم ہے۔ ہائے علی نہ چھوڑنا ورنہ سزا جہنم۔ اور جب سے میں اس منبر پہ حاضر ہوں، بھائی جان دعا کیجیے گا، میرا موضوع صرف ایک ہی ہے، وہی جو غدیر پہ مصطفیٰ کا تھا۔ میرا موضوع غدیر پہ جو مصطفیٰ کا تھا۔ اور آج کی اس مجلس کے خطاب کے لیے میں نے جتنا آج تک مطالعہ کیا ہے، اس میں سے سب سے مشکل ترین حدیث کا انتخاب آج کی مجلس کے لیے کیا ہے۔ تیرے میرے مولا کا فرمان ہے، ان الموت والحیات خلقان من خلق اللہ۔ زندگی بھی اللہ کی مخلوق ہے، موت بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور جو اللہ کی مخلوق ہے وہ ایک دن مر جائے گی۔ یار تھوڑا تھوڑا بولیے یار، ابھی تو مجلس کا آغاز ہی ہوا، تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولیے۔ اور جو اللہ کی مخلوق ہے وہ ایک دن مر جائے گی، لیکن اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے زندگی کو عالم بقا سے بنایا،
موت کو عالم فنا سے بنایا۔ زندگی بھی اللہ کی مخلوق ہے اور موت بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اللہ نے زندگی کو عالم بقا سے بنایا ہے اور موت کو عالم فنا سے بنایا۔ چلے بات مثال کے ساتھ واضح کرتے ہیں کہ اللہ گھوڑا لے کے زمین پہ نہیں آتا، اللہ کسی کی روٹی پہنچانے اس کے دروازے پہ نہیں جاتا، اللہ کسی کی نمازیں لینے اس کے دروازے پہ نہیں جاتا، اس میں بابا جی درمیان میں رکھا ہے فرشتے کا وسیلہ۔ کسی کو روٹی پہنچاتا ہے تو فرشتہ، کسی کی نماز لینے آتا ہے تو فرشتہ، کسی کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو فرشتہ۔ جو فرشتہ زمانے میں موت دینے آتا ہے اس کا نام عزرائیل ہے۔ جو زمانے میں جو بندے چپ بیٹھے ہیں انہیں کو جبرائیل آ کے مارتا ہے، بولیے نا پھر میرے ساتھ۔ جو فرشتہ زمانے میں ہمیں موت دینے آتا ہے اس کا نام عزرائیل ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ جبرائیل کو بھی مار دے گا، اللہ میکائیل کو بھی مار دے گا، اللہ عزرائیل کو بھی مار دے گا۔ پھر بندے کا سوال تو بنتا ہے کہ اللہ جب تو نے اسے ہی مار دیا جو ہمیں مارنے آتا ہے، جو ہمیں مارنے آتا ہے عزرائیل، تو تو نے اسے ہی مار دیا، اب موت کا کیا فائدہ ہے؟ اب تیرا سوال بنتا ہے کہ اقرار حضرت علی کے در کا نوکر ہے، ہمیں بتا کہ جو ہمیں مارنے آتا ہے وہ تو مر جائے گا، پھر اللہ موت کو کیسے مارے گا؟ میں اپنی طرف سے نہیں، حدیث محمد والے محمد کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ تیرے میرے مولا کا فرمان ہے کہ میدان محشر میں دمبے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا، یا آواز پروردگار آئے گی، میرے وصی بھی کھڑے ہیں، میرے نبی بھی کھڑے ہیں، میرے ولی بھی کھڑے ہیں، کسی کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ موت کے دمبے پہ چھری چلائے۔ مجھے عزت علی کی قسم ہے، ہر بندے کا قدم پیچھے ہٹے گا جب تیرے اور میرے مرشد علی کا قدم آگے بڑھے گا۔ علی چھری ہاتھ میں لے کے موت کے دمبے پہ چھری چلائے گا اور پروردگار سے مخاطب ہو کے کہے گا، پروردگار جو موت سے ڈر جائے وہ اور ہوتے ہیں، جو اپنے ہاتھوں سے موت مارے وہ علی اور ہائے ہائے۔ کیا بات ہے آپ نہیں پروردگار آپ جی جو موت سے ڈر جائے وہ اور ہوتے ہیں، جو اپنے ہاتھوں سے موت کو مارے وہ علی ہو۔ اور ولایت علی دین کی بقا کا مسئلہ ہے۔ خدا نے رسول سے کہہ دیا تھا، میرا حبیب اگر تو نے علی کی ولایت نہ پہنچائی تو تیری رسالت کسی کام کی نہیں، تیرے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ اور ہمارے ممبر پہ 2 جملے پڑھ کے غدیر ختم کر دی جاتی ہے کہ رسول نے فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ میں نہیں میرا بھائی اتنی غدیر نہ سنا، 3.5 گھنٹے نبی نے تپتے ہوئے صحرا میں علی کے فضائل پڑھے، گرمی زور پہ اپنے بھائی علی کے فضائل پڑھے۔ نہیں میں جملہ تبدیل کر کے کہتا ہوں، غدیر میں ماحول عجیب تھا، بانی لا الہ الا اللہ تھا، ذاکر محمد و رسول اللہ تھا، موضوع علی ولی اللہ، ہائے ہائے موضوع علی۔ یہ جو پچھلے محلے والے بیٹھے ہیں یہ محلے سننے نہیں آئے، بھائی جان فری میں نہیں سننے دوں گا، تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ آپ نے بولنا ہے۔ موضوع علی ولی اللہ۔ اور مجھے ممبر کی عظمت کی قسم ہے کہ یہ جو 3.5 گھنٹے نبی نے تپتے ہوئے صحرا میں علی کے فضائل پڑھے ہیں نا، لوگ یہاں پہ ممبر کے کہہ دیتے ہیں کہ رسول نے جی چھین کے پلان نہ اتروائے، رسول نے پلان اتروائے لیکن چھین کے پلان اتروائے۔ یہ بات میرا بھائی ذاکری اعتبار سے ٹھیک ہو سکتی ہے، علمی اعتبار سے ٹھیک نہیں کہ یہ رسول نے ان بندوں کے پلان نہ اتروائے جن کا خطرہ تھا کہ کہیں یہ چلے نہ جائے۔ یہ ہو سکتا ہے نبی چاہے اور کوئی چلا جائے، نبی کے چاہتے ہوئے کوئی اور چلے، یہ بات ذاکری اعتبار سے ٹھیک ہے، علمی اعتبار سے ٹھیک نہیں۔ اب بندے خاموش بیٹھے ہیں کہ شاید
اقرار الحسن کہنا چاہتا ہے کہ شاید غدیر میں پلان تھے ہی نہیں میرا بھائی، پلان تھے، لیکن ہر اس بندے کا پلان تھا جس کے دل میں پہلے سے علی تھا۔ ہائے ہائے، سلمان کا پلان، مقداد کا پلان، کمبر کا پلان، ابو ذر کا پلان، رسول نے انہیں عزت دی تھی کہ یہ تمہاری عزت ہے کہ علی کی ولایت کا اعلان تمہارے پلانوں پر کھڑے ہو کے کیا جائے۔ باخدا دانتوں کو پسینہ آ جاتا ہے تاریخ کے حقائق پڑھنے کے لیے۔ تاریخ نے ہمیں منظر ہی عجیب دکھایا ہے کہ جب احد کے نشیب میں تنہا رسول پڑے تھے، رسول کے دندان مبارک زخمی ہو چکے تھے، تنہا رسول احد کے نشیب میں تھا، کتاب کہتی ہے صرف تلوار کا فاصلہ تھا۔ کافر آج اپنا معاملہ پورا کرنے چاہتے تھے، کافر آج نبی کو مارنا چاہتے تھے، چاروں طرف سے کافر قریب آ گئے۔ تلوار کے فاصلے پہ عبداللہ کا چاند یا رسول نے سر اٹھا کے صرف اتنا کہا یا علی کی ابھی یہ ختم نہیں ہوئی تھی، یا احد کے میدان کی گرد پھٹی، علی کا پاکتا ہوا گھوڑا محمد کی جانب آیا، محمد کے قریب آ کے علی نے ایک لمحے کے لیے اپنے زانوں کو نیچے کیا، علی نے اپنا ہاتھ محمد کی پیشانی پہ رکھ کے کہا آنکھیں کھول دیکھ علی آ گیا، آنکھیں کھول دیکھ علی آ گیا، آنکھیں کھول دیکھ علی آ گیا۔ اب اگر علی آگے سے حملہ کرتے، پیچھے سے دفع کرتے، حملہ آگے سے ہو سکتا تھا، علی دائیں سے دفع کرتے، حملہ بائیں سے ہو سکتا تھا۔ علی نے اپنے گھوڑے کو لگایا چکر پہ، علی نے تلوار نکال کے کی سیدھی، علی نے اپنی آنکھیں کی محمد کی آنکھوں پہ، علی تلوار چلاتا گیا، سر اڑتے گئے، دھڑ گرتے گئے، سر اڑتے گئے، دھڑ گرتے گئے، آخر میں علی نے محمد کو اٹھا کے احد میں بلند کیا، کیونکہ شیطان نے صدا دی تھی قد قتل محمد، محمد قتل ہو گیا۔ علی نے محمد کو بلند کر کے کہا ھذا محمد رسول اللہ، یا عرش سے پروردگار آئی، پروردگار کی آواز آئی محمد قرضے واپس کرنا۔ آج اس نے کہا ہے ھذا محمد، تو کہنا ھذا علی ولی اللہ۔ ہائے ہائے، میرا حبیب قرضے واپس کرنا، آج اس نے کہا ہے ھذا محمد، تو کہنا ھذا علی ولی اللہ۔ جو بندہ بیدار بیٹھ کے سن رہا، 3.5 گھنٹے بات پہ آ رہا ہوں، پیچھے والی بات، 3.5 گھنٹے نبی نے تپتے ہوئے صحرا میں علی کے فضائل پڑھے، اور علی پہنچانے کے بعد رسول نے یہ نہیں کہا کہ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، رسول نے کہا اب کرنی ہے اس کی بیعت۔ ہائے ہائے، اب ہوگی علی کی بیعت، اب کرنی ہے میرے بھائی کے ہاتھ میں بیعت۔ خبردار، اپنے اپنے گھروں کو نہیں جانا، اپنے اونٹوں سے سامان اتار لو، خیمے نصب کر لو۔ اتر گیا اونٹوں سے سامان، ہو گئے خیمے نصب، علی زمانے پہ واجب ہونا شروع ہو گیا۔ ایک نوری خیمہ لگایا گیا تیرے میرے امیر کے لیے، امیر مومنین بیٹھ گئے خیمے کے اندر، لوگ ایک ایک کر کے جاتے، علی کے ہاتھ پہ بیعت کرتے، باہر آتے، ایک دوسرے کو مبارکیں دیتے۔ جب باہر کھڑے 2-3 بندوں کا پروگرام بنایا کہ کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے جس سے علی کی ولایت رک جائے، کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے جس پہ علی ہمارے اوپر واجب نہ ہو۔ ان میں سے ایک بولا ابھی نماز کا وقت ہو جائے گا، ہم میں سے ایک دے گا اذان، باقی بچھائیں گے صفیں، ہم پڑھنی شروع کر دیں گے نماز، ہم نماز ہی اتنی لمبی کر دیں گے کہ ہماری بیعت کا وقت ہی گزر جائے گا۔ پھر رسول کیسے کہے گا، یا نماز پڑھوائے گا یا علی تو اٹھوائے گا، یا نماز پڑھوائے گا یا علی اٹھوائے گا، یا نماز پڑھوائے گا یا علی اٹھوائے گا۔ مجھے عزت علی کی قسم ہے، بندے منہ آسمان کی طرف کر کے سورج کے جانے کا انتظار کرتے رہے، جہاں سورج کھڑا تھا وہیں کا وہیں کھڑا رہ گیا، جہاں سورج رکا تھا وہیں کا وہیں رکا رہ گیا، جہاں سورج کھڑا تھا وہیں کا وہیں کھڑا رہ گیا۔
بندے دوڑ کے رسول کے قدموں میں جا گرے، یا رسول اللہ قیامت تو نہیں آ گئی، ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں، سورج حرکت ہی نہیں کر رہا۔ یا رسول کے چہرے کے تیور بدلے، رسول نے کہا بدبختو، تم نماز نہیں پڑھی ہے، خدا رسالت واپس لے رہا۔ ہائے ہائے، تمہیں نمازوں کی پڑھی ہے، خدا رسالت واپس لے رہا۔ یہ ہے عزت علی۔ فتح مکہ بتانے لگا ہوں نماز ضروری ہے یا علی؟ فتح مکہ، نماز کا وقت ہو گیا، رسول نے موزن ولایت علی کو بلایا، سرکار بلال۔ یہ لوگوں نے بہانہ کیا ہے کہ سلمان، یہ بلال جو ہے نا، بلال کی زبان میں لکنت تھی، یہ بہانہ ہے باقدہ بندوں کا، وہ اشہدو انہ کو اشہدو انہ پڑھتا۔ یہ میں نے پچھلے دنوں مجلس پڑھی لیا کے علاقے میں، کوٹلہ حاجی شاہ، وہاں میں مجلس پڑھ رہا تھا، یا میں نے یہی جملہ کہا، مجمع میں سے ایک بزرگ کھڑا ہوا، اس نے سرائیکی زبان کی 4 سطریں پڑھی۔ زبان میری سرائیکی نہیں، زبان آپ کی بھی سرائیکی نہیں، لیکن مصرے میں نے وہ سرائیکی زبان والے پڑھنے ہیں۔ جب میں نے کہا نا کہ وہ اشہدو انہ کو اشہدو انہ پڑھتا تھا، یہ بہانہ ہے بندوں کا، بزرگ کھڑا ہوا، کھڑا ہو کے کہتا ہے باویں پابندی ہے، یہ باویں پابندی ہے، حق دا پیغام لوگی لکا نہیں سکے، جیڑا حبشی زبان وچ لکنت کو ہس اس موزن کو سہرے ہٹا نہیں سکے، زبان دی لکنت بہانہ ہے اطرت دا، زبان دی لکنت بہانہ ہے اطرت دا، زبان دی لکنت بہانہ ہے اطرت دا، دل ضرورت دی کاوٹ چھپا نہیں سکے، در اصل دی بانگچ ولی اللہ او لکا نہیں سکا، یہ رکا نہیں سکے۔ ہائے ہائے، در اصل دی بانگچ ولی اللہ وہ لکا نہیں سکا، اے رکا۔ اچھا آخری بات کرنے لگا ہوں، ٹائم بھی میرا پورا ہو گیا، اور مرشد پاک آ گئے۔ مرشد پاک کی تشریف آوری سے پہلے ایک دفعہ درود کی تلاوت فرمائیں۔ ایک دفعہ پھر درود کی تلاوت۔ بسم اللہ، اجازت ہے؟ یہ جو علی سے دشمنی کی رسم ہے نا، بابا جی دعا کیجئے گا میرے لیے، یہ بھی آج سے نہیں چلی، یہ بھی غدیر سے چلی ہے۔ بھاگولا میری طرف دیکھیے گا، یہ علی کی دشمنی کی رسم جو ہے، جو یہ آج سے نہیں چلی میرا بھائی، یہ غدیر سے چلی ہے۔ جب رسول 1.25 لاکھ کے مجمع پہ علی نافذ کرنے کے بعد مدینے پہنچے نا، مسجد نبی میں تیرا میرا رسول آیا، یا 2-4 بندے رسول کے سامنے آئے، یا رسول اللہ اتنی جلدی کی ضرورت کیا تھی، آپ یہاں مدینے آ جاتے۔ آخری جملہ، مرشد بیٹھے ہیں ممبر پہ، انتظار تو کروانا نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ مدینے آ جاتے، ممبر نبوت پہ بیٹھ جاتے، اپنی کرسی نبوت پہ بیٹھ جاتے، اپنے بھائی علی کو بلا لیتے، علی کا ہاتھ اٹھا کے زمانے کی قدر پہ علی نافذ کرتے تھے۔ یا رسول نے کہا او بدبختو، میری مجبوری تھی، لولا مبلغ ولایت علی لا حبط عملی، اگر میں غدیر میں علی نہ پہنچ جاتا، اللہ میری زندگی کے عمل مٹا دیتا اور ڈوب کے مر نہیں جاتا۔ جس علی کی ولایت کے بغیر محمد کا عمل مکمل نہیں، تیرا کیسے میرا کیسے؟ مل کر درود پڑھو محمد علیہ محمد ذات